الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم مسلمین کرام، کل ہم نے ایک حدیث سنی تھی. اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں. فرماتے ہیں کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، پیارے نبی کے پیچھے سواری پر سوار تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے چند باتیں میں تمہیں سکھاتا ہوں، چند باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ باتیں کیا ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. پہلی بات جو حضرت ابن عباس کو پیارے نبی نے سکھائی وہ یہ کہ تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اللہ رب العالمین تمہیں یاد رکھے گا. اور ہمیشہ ہر وقت اللہ رب العالمین کو اپنے آگے تم پاؤ گے. اس کی کیا وضاحت ہے، کل کے درس میں آپ نے سنا. اس کے بعد دوسری بات جو پیارے نبی نے بیان فرمائی وہ یہ، اذا سألت فاسأل اللہ. اے لڑکے جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے، جب بھی پوچھنا کرے، سوال کرنا پڑے، تو اللہ رب العالمین ہی سے مانگو، اللہ رب العالمین ہی سے پوچھو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب کبھی مدد کی ضرورت پڑے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی مدد مانگو. حاضرین گرامی، دو اہم باتیں، بالکل معمولی باتیں ہیں لیکن بڑی اہم باتیں ہیں. دو باتیں کیا ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ. جب کبھی مانگنے کی ضرورت پڑے، جب کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اللہ رب العالمین ہی سے مانگو، اللہ رب العالمین ہی سے سوال کرو. حاضرین گرامی، یہ دعا جو انسان اللہ رب العالمین سے کرتا ہے، یہ مانگنا جو اللہ رب العالمین سے ایک بندہ مانگتا ہے، چاہے روزی روٹی میں برکت کا سوال ہو یا اولاد کے لیے سوال کیا جا رہا ہو، بہت ساری چیزیں، انسان کی ضرورت کی چھوٹی بڑی چیزیں، جتنی چیزیں ہیں جن کا وہ اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے. حاضرین گرامی یاد رکھیں، یہ مانگنا عبادت ہے، یہ سوال کرنا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. تو یاد رکھیں، زندگی میں چھوٹی بڑی جو بھی ضرورت ہو اللہ رب العالمین ہی سے مانگیں. اگر اللہ کے علاوہ غیروں سے مانگیں گے، اللہ رب العالمین کے علاوہ اوروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، اوروں کو یاد کریں گے، تو یاد رکھیں شرک ہے. یہ شرک ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے. تو دعا کرنا اللہ رب العالمین سے عبادت ہے، اوروں سے مانگنا شرک ہے. اور دوسری بات جو پیارے نبی نے بیان فرمائی، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب کبھی کوئی ضرورت کی کوئی مدد کی ضرورت پیش آ جائے، کوئی مشکل وقت تم پر آ گیا، تم مدد کے محتاج ہو، تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی مدد کا سوال کرو، اللہ رب العالمین سے مدد مانگو. اور ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں. مدد کرنا، استعانت، مدد مانگنا، یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، اللہ رب العالمین ہی سے مانگنا چاہیے. یہ مدد مانگنا عبادت ہے، صرف اللہ رب العالمین ہی سے مانگا جائے گا. اور اگر کوئی اوروں سے مانگ رہا ہے، مشکل وقت میں اوروں کو پکار رہا ہے، مصیبت میں اوروں کو پکار رہا ہے، اوروں کی مدد کا سوال کر رہا ہے، یاد رکھیں وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ شرک کر رہا ہے، اپنے ایمان کو کمزور کر رہا ہے، اپنے توحید میں خلل پیدا کر رہا ہے. چھوٹی معمولی باتیں ہیں لیکن ان باتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہی سے مانگنا، اللہ رب العالمین ہی سے سوال کرنا، اور کوئی مشکل وقت آ گیا تو مدد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی مانگنی چاہیے. یہاں پر دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کو یہ باتیں سکھا رہے ہیں. ابن عباس چھوٹے لڑکے ہیں، 8-10 سال کے بچے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے لڑکے کو کیسے تعلیم دے رہے ہیں، کتنی اہم باتیں بتا رہے ہیں کہ جب کبھی مانگنا اللہ ہی سے مانگو، مدد کی ضرورت پیش آئے اللہ رب العالمین ہی کی مدد کا سوال کرو. ہم میں سے کتنے ذمہ دار ہیں، کتنے پیرنٹس ہیں، کتنے والدین ہیں، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے بچوں کو کبھی آپ نے اسے تربیت کی؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو کبھی ایسے کلمات سکھائے کہ اے لڑکے، اے میرے بیٹے،
جب کبھی مانگنا اللہ رب العالمین ہی سے مانگنا، اور کوئی مشکل وقت آ جائے تو اللہ رب العالمین ہی کی مدد کا سوال کرنا۔ کیا کبھی ہم نے سکھایا؟ جو والدین ہیں، جو پیرنٹس ہیں، ان کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کی تربیت کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، یہ جو سوال کرنا ہے، یہ جو مانگنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اللہ رب العالمین ہی سے مانگا جائے گا۔ اور اگر غیروں سے سوال کیا جا رہا ہے، غیروں سے مانگا جا رہا ہے تو یہ شرک ہے۔ لیکن اس کی وضاحت ہونی ضروری ہے، اس کی وضاحت ہونی ضروری ہے، شرک کب ہوگا، شرک کب نہیں ہوگا۔ ایسی چیزیں ہیں جو صرف اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ان میں صرف اللہ رب العالمین ہی کو مانگا جائے گا، اللہ رب العالمین ہی سے سوال کیا جائے گا۔ اگر غیروں سے سوال کیا گیا تو شرک ہے۔ کیسے؟ انسان روزی روٹی میں برکت کا سوال کر رہا ہے، روزی روٹی میں برکت دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، تو ایسی دعائیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے کی جائیں گی۔ انسان اولاد کے سلسلے میں پریشان ہے، اولاد کا سوال کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین ہی سے مانگا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اگر غیروں سے اولاد کا سوال کیا جا رہا ہے تو شرک ہے۔ انسان مصیبت میں پڑ چکا ہے، انسان مصیبت میں پریشانی میں پڑ چکا ہے، انسان بیمار ہے، شفا یابی کا سوال کر رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے، تو صرف اللہ رب العالمین ہی سے مانگا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اگر غیروں سے سفارش کی، غیروں سے بیماری کی شفا کی سوال کیا جائے تو یہ شرک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں جس میں اللہ کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو سبب بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو سبب بنایا ہے۔ اگر ان چیزوں میں انسان سے مانگتا ہے، انسان سے سوال کرتا ہے تو شرک نہیں ہوگا۔ کیسے؟ مثلا ایک مثال فرض کریں، ایک ایگزامپل لے لیں۔ وہاں پر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، میں کسی اپنی اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ جاؤ وہ چیز اٹھا کر لے کر آؤ، میں اس سے مانگ رہا ہوں، اس سے سوال کر رہا ہوں، میرا سوال کرنا شرک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اٹھا کر لانا اس کی طاقت میں ہے، اس کی طاقت میں وہ کر سکتا ہے، تو شرک نہیں ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ گھر کی کوئی چیز ختم ہو گئی، فلاں چیز لا کر دے دو، بیوی اپنے شوہر سے سوال کر رہی ہے، لیکن اس کا سوال کرنا شرک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے سبب بنایا اس کے شوہر کو، اس کے شوہر کو ذمہ دار بنایا، اس کی ذمہ داری وہ لا کر دے، لیکن دینے والا تو اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو فرق کرنا ضروری ہے۔ جو چیزیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں صرف اللہ رب العالمین ہی کو پکارا جائے گا۔ اگر غیروں کو پکارا جا رہا ہے تو شرک ہے۔ اور ایسی چیزیں ہیں جن میں اور دوسرے انسان بھی کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے انسان کو سبب بنایا ہے، ان چیزوں میں انسان کو پکارا جا سکتا ہے، انسان سے مانگا جا سکتا ہے، یہ شرک نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، آپ تمام سننے والوں کو کہی گئی سنی گئی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔